کمل صاحب آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں، چونکہ آپ حکومت ہیں، یہ جتنے بھی برے ہوں دونوں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یہ کوشش کریں گے آپ کو کام نہ کرنے دینے کی، یہ کوشش کریں گے آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی. اپوزیشن ہے نا، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ماحول تو حکومت نے بنانا ہے نا بالآخر کہ ان کے ہر حربے کو ہم ناکام کریں، ہم ملک کو چلائیں آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا ہے، ان کا کام ہی ایک ہے کہ صرف حکومت کو ناکام کرنا. اصل میں تو پارلیمنٹری اسٹائل آف ڈیموکریسی میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ غلط چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، کوئی سجیشنز لے کر آتی ہے. یہاں فرق اس طرح سے ہے کہ دو خاندانوں کی پرسنل غلامی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ملک کا انٹرسٹ کہاں رہ جاتا ہے پیچھے، بلکہ رہ ہی گیا ہے کسی چوک چوراہے پہ، وہ ان کو یاد نہیں رہتا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آواز غائب ہو گئی. امیر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ غلامی کی بات کر رہی ہیں. تو انفارچونیٹلی ڈے ون سے ہوا یہی ہے کہ جن معاملات میں کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے، فار انسٹنس ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنے تھے، ہم نے الیکٹورل ریفارم کی دعوت دی، سینٹ سے پہلے بھی دی، بعد میں بھی بتایا، لیکن اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ سب گواہ ہیں اور یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ 34 امینڈمنٹس ہیں، پروپوزڈ امینڈمنٹس جو نیب کے قانون میں دی گئی کہ 38 میں سے 34 جو ہیں امینڈمنٹس کر لی جائیں، اور یہ اسپیسیفک ہے، میرے پاس اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ کون کون سے کیسز ہیں جو شریف خاندان سے اور جو دوسرے زرداری سے ختم ہوں گے. تو جب اس طرح کے آپ امینڈمنٹس لے کریں گے، اور یہ اس ٹائم پہ پرپوز کی گئی جب فیٹف کی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہو رہی تھی. اب فیٹف کا تعلق کسی حکومت سے نہیں ہے، فیٹف کا تعلق 22 کروڑ عوام سے ہے، میرے سے آپ سے. اگر ہمارا ملک گرے لسٹ میں گیا تو کس کی کوتاہیاں تھیں، اور اگر خدا نخواستہ بلیک میں جاتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ افیکٹو میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، تمام لوگ ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں کہ ہم پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. اس دور میں اگر آپ ہاسٹیج کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ حکومت کو ہم نے یہاں سے پکڑ کے بلیک میل کرنا ہے اور اس میں سے ہم نے اپنا انٹرسٹ نکالنا ہے. مجھے بتا دیں کہ یہ کہاں کی اپوزیشن ہے، یہ کون سا ملک کا انٹرسٹ ہے؟ پی ڈی ایم سے کون سی آپ نے آوازیں سنی، اس میں آپ کو جملے سنائی دیے میاں صاحب میں. تو جب آپ کا انٹرسٹ نیشنل نہیں ہے، جب آپ چاہتے ہی نہیں کہ ملک کسی ڈائریکشن میں جائے، جب آپ کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کرنا چاہتے، کوئی جوڈیشل ریفارمز میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. میں ایک اور مثال دے دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بڑھانے کی بات کی، انہوں نے اس کو ریفیوز کیا، اس کو نہیں آنے دیا. پھر کہتے ہیں جی آرڈیننس کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ جو معاملات چل رہے ہوں، آپ عدالت میں اگر چیک کر لیں، اور آپ اکثر انویسٹیگیٹو ڈاکیومنٹریز کرتے رہے ہیں، کون سے کیسز ہیں جو لنگر آن کر رہے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اگر یہ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اگر ہمارے پاس ایبسولوٹ 2/3 میجورٹی ہوتی جو نون لیگ انجوائے کرتی رہی ہے، تو یقیناً ہم کافی کام مزید آگے لے جاتے. پھر کہتے ہیں جی آرڈیننس لائیں ہیں. اچھا آپ کون سے معاملات ہیں، کون سے اداروں کے انسٹیٹیوشنز جس میں آپ ساتھ ایگری کرتے ہیں؟ میں واپس اسی طرف جاتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن چاہے گی کہ حکومت کامیاب نہ ہو تاکہ اپوزیشن کی اگلے الیکشن میں سٹینڈنگ مضبوط رہے. وہ ہر اپوزیشن چاہتی ہے، وہ آپ بھی ماضی میں یہ کوشش کرتے تھے. یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کام کریں یا آپ کامیاب ہوں یا آپ کو پورے سکور ملیں 2023 کے الیکشن میں. لیکن آپ کے مراد سعید اگر ہاکش بن کے قومی اسمبلی کے فلور میں ان کو کھری سنائیں گے، اگر آپ کے لوگ اسمبلی میں ان پر حملے کریں گے، اگر آپ باہر کہیں گے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پھر آپ ان سے کس خیر کی توقع کرتے ہیں؟ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ آپ کی لینگویج، ٹون، ڈکشن وہ اس قسم کی ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے امیر. پہلے تو یہ کہ آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بننا نہیں چاہیے بیکاز the devils are there، تو وہ اپنی بات اچھی طرح کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قادر پٹیل صاحب کو آپ بھول جاتے ہیں، ان کی تقریریں آپ کو بھول جاتی ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، میں لے دیتی ہوں، آپ ذرا اٹھائیں. بیپر کے بغیر آپ وہ یہاں چلا نہیں سکتے ہیں، جس قسم کی فضول باتیں کی جاتی ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ خالی تقریروں سے آگے پریکٹیکل میں بھی چلنا ہے نا. چلیں آپ تقریریں کر لیں، کیونکہ آپ نے بھی لوگوں کو جا کے منہ دکھانا ہوتا ہے، تو آپ کر لیں اور آپ شاباشیں لے لیا کریں اپنے اوپر والوں سے. لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، جہاں معاملات وہ ہیں کہ اداروں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ سارا دن نیب پہ تبرہ پڑھتے ہیں، سارا دن نیب کے رونے روتے ہیں، لیکن نیب میں جب ریفارمز، اصل ریفارمز کی بات ہو تو پرسنل انٹرسٹ لے کر آ جاتے ہیں.
دیکھیں ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگلے 50 سال کس کی حکومت رہنی ہے، کسی ایک پارٹی نے رہنا ہے، نہیں، جس کی بھی حکومت آنی ہے. لیکن جب آپ ریفارمز کرتے ہیں، جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ آنے والے وقتوں کے لیے کی جاتی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں اگر سیریسنس ہوگی وہ تب ہی ہوگی کہ اگر آپ اپنے گردنوں سے غلامی کے توق ہٹا کے عوام کی تکلیف کو دیکھیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ٹونز دیکھیں لیکن جب صحیح معاملات پہ بھی صحیح بات ہو، بقول آپ کے جو دو ڈیولز ہیں میرے سے بھی ڈیول پلے کرنا ہے although I'm here but آپ کو ہر ایک کے ساتھ چلے میں اب آپ کو ڈیول نہیں کہتا، میں تو اس لیے اپوزیشن بیچاری کو ڈیول کہا ہے. تو تیمور تالپور صاحب آپ اپنی خود ہی وکالت کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں، لیکن اگر ہماری طرف سے مراد صحیح دیں تو آپ عبد القادر پٹیل ہیں، تو آپ بھی تو نیلے پر ڈالنا ہے نا. آپ لوگ بھی تو نہیں حکومت کے ساتھ ایک قدم آگے چلیں تاکہ حکومت 2 قدم آگے چل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو آپ نے بات کی کہ ان کو ناکام کرنے کی کوشش، تو کسی کرپٹ ترین نااہل پارٹی یا شخصیت یا پرائم منسٹر کو آپ کو ناکام کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی ناکام ہے. ان کی کرپشن جو انہوں نے 117 سے 124% پہ لے کر گئے اور انہیں بتا دیا کہ یہ آئے مال کمانے، اور کے ساتھ بات کریں گے. دوبارہ سے کنیکٹ کریں، میرا خیال ہے تیمور صاحب کی شاید آڈیو بریک ہو رہی ہے، دوبارہ سے کنیکٹ کریں. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انسان اپنی چالیں بناتا اور کرتا ہے، لیکن مالک کریم کہتا ہے اس کی چال جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. شکریہ آپ کا بلانے پہ، اور میں 2 حصوں میں اپنی بات کروں گا، مجھے اجازت دیجیے گا. پہلے جو آپ نے سوال کیا، اور محترمہ رکن قومی اسمبلی، آپ نے ایک محاورہ استعمال کیا اور لوگ یہ محاورے استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں، حیرانگی والی نہیں. جو محترمہ رکن قومی اسمبلی نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے، مجھے ان کے کہنے پہ کوئی اعتراض نہیں، اور مجھے کوئی حیرانگی بھی نہیں. جو آپ نے سیکھا ہے، جس طرح کی آپ کی تربیت ہے، آپ اسی طرح آگے چلے. آپ نے یہ سوال کیا کہ اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر ایسا ماحول پیدا کر رہی ہے. نہ ہو تو بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ پرسنل نہ ہو. مجھے انہوں نے کہا تھا رومینہ خورشید عالم صاحبہ آ رہی ہیں، مجھے آپ کا نام پتا ہوتا میں بالکل اس پروگرام میں نہ آتی، کیونکہ آپ ہمیشہ پرسنل ہوتے ہیں. میں نے آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، میں نے بھی ان کو لائٹ ٹون میں ہی جواب دیا ہے. کبھی کبھی چیزوں کو لائٹ بھی لے لیا کریں، ہر وقت پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی پوری پارٹی کی عادت ہے کہ آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. وہ ہم نے شاہد خاقان عباسی کی حرکتوں میں بھی دیکھ لیا، ان کی زبان میں بھی دیکھ لیا. مہربانی کر کے اگر آرگیومنٹ پہ رہے تو اچھا. آپ ہمیشہ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں اور یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اچھا آپ کی بہت مہربانی آپ کو بہت بھلا لگا، آپ خاتون ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن مجھے اپنی عزت سے میرے ساتھ اکثر کرتے ہیں. میں بالکل آپ کا نام پہلے آپ نے یہ الفاظ، مجھے ضرورت ہے آپ کو، پہلے آپ نے یہ الفاظ میرے لیے استعمال کیے. مجھے آپ کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کا نام لیا، آپ نے کہا ہے. ذرا حوصلہ کریں نا، حوصلہ کریں نا. میں حوصلہ کر رہی ہوں، لیکن میں بالکل حوصلہ نہیں کروں گی اگر آپ مجھے ٹارگٹ کریں گے اور الزام تراشی کریں گے. اور میں امیر عباس صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی آپ ان کو ذرا میرے میل کولیگز کو ہینڈل کرنا سیکھیں، کیونکہ ان کی تو یہی تربیت ہے، انہوں نے تو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے پرسنلی آ کے، اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. جعفر صاحب کی یہ عادت ہے، یہ بالکل نارملی نام لے کے پرسنل ہو جاتے ہیں. ممکن ہے شاید آپ کا کوئی ایسا، اپنے گھر والوں کی، ممکن ہے شاید آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو جعفر صاحب سے، لیکن موقع بیان کر رہی ہوں اور آپ بھی